بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ کی جو اولاد ہے اگر وہ نافرمان ہے، بگڑ چکی ہے، آپ کی باتیں نہیں مانتی، اصلاح نہیں اپنی کرنا پسند کرتی، تو آپ ان سے خفا نہ ہوں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ لیں، انہیں بد دعائیں مت دیں۔ آج آپ کے لیے اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں 1400 صدیوں سے آزمودہ ترین یہ عمل ہے، اور سورہ فاتحہ کا یہ عمل ہے۔ جیسا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں پہ اللہ کا کلام آ گیا ہے وہاں وہاں پہ ہمارا یقین واجب ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے کلام قرآن پاک کے ہمیں آیات نظر آتی ہیں وہاں وہاں ان پر ہمارا عقیدہ بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ اولیاء کرام سے ثابت شدہ ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی جو اولاد ہے اس کے لیے صدقے دل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ شروع کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے، عمل آپ کو بتانے سے پہلے میں یہ یاد آپ کو باور کروانا چاہوں گی کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف بگڑی ہوئی جوان اولاد ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ غیر ذمہ دار باپ ہوتے ہیں جو اپنی معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، غیر ذمہ دار خاوند ہوتے ہیں جو بیوی کو نکاح کر کر تو لے آتے ہیں لیکن آگے پھر نان و نفقے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کا کوئی حساب کتاب وہ نہیں رکھتے۔ بیوی ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہوتی ہے، اپنی معاشی ضروریات کو ترس رہی ہوتی ہے، خاوند جو ہے بیوی کا کسی بھی یعنی کہ جو حقوق ہوتے ہیں ان میں ان کو پورا نہیں کر پاتا۔ غیر ذمہ دار باپ جو کہ اولاد کے حقوق پورے نہیں کر پاتا، یعنی کوئی بھی اپنے گھر کا ایسا فرد جو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے جو ہے تھوڑا سا حقوق میں پیچھے ہٹ رہا ہے، غیر ذمہ داری سے کام لے رہا ہے اور مصالحت کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو آپ ہر اس شخص کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نافرمان جو بگڑے ہوئی اولاد ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گی، چاہے کتنی بھی بگڑی ہوئی اولاد کیوں نہ ہو۔ آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، بری صحبت میں پڑ گیا ہو، آپ یقین جانیں آپ نے بھی شاید ایسا کہیں سن رکھا ہو، کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ان کے لیے عموماً ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم یہ اولاد پیدا ہی نہ کرتے۔ وہ ایسی ذلت کا باعث بن جاتی ہے اولاد، اور والدین تفکر میں ہر وقت نظر آتے ہیں، اور گالم گلوٹ سے بھی بعض دفعہ اولاد باز نہیں آتی، والدین کی حرمت کو پامال کرتی ہے۔ تو آپ ایسے حالات میں نا امید مت ہوں، آپ اس عمل سے، اس وظیفے سے مدد لیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے جو کلام پاک ہے اس سے آپ مدد لیں۔ آپ یقین کریں کہ اولیاء کرام نے، ولی اللہ کرام نے اس کو ثابت کیا ہے، تاریخ کے اسلامی کتب سے اس کا ہمیں ملتے ہیں، شاہدات ملتے ہیں کہ ہر بگڑا ہوا جو جوان ہے، ہر بگڑا ہوا گھر کا فرد ہے، خواہ وہ اولاد ہو، غیر ذمہ دار باپ ہو، غیر ذمہ دار بیوی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاوند حضرات بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہیں پہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہی ہوتی۔ یہ تمام افراد کے لیے ہے، تو آپ نے اس وظیفے سے، اس عمل سے وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی بگڑا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں، اور عموماً لوگ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، یا پھر تربیت ہی پر لوگ ماں باپ کو عموماً قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آج کل کا دور ہے ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک دور آ گیا ہے۔ ماں باپ اپنی تربیت کا 100% تو تب بھی بگڑ جانے کے امکانات رہتے ہی ہیں۔ یہ جو موبائل فون، انٹرنیٹ کی لت پڑ گئی ہے آج کل کے بچوں کو، یہ بے انتہا
ہی خطرناک ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن ہر وہ فائدہ مند چیز نقصان دہ بن جاتی ہے اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے۔ تو یہ جو آج کل کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، جوان بچے اور بچیاں کچھ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی جو برسوں کی عزت ہوتی ہے ان سے کھیلنے میں، 1 منٹ کے اندر کھیلنے میں پل بھر کی بھی دیر نہیں لگاتے جوان بچے اور بچیاں۔ تو ان سب حال اصل میں نوجوانوں کو عزت اور بے عزتی کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں بس ان کی خواہشوں کا حصول چاہیے ہوتا ہے، اور ہر صورت ہر قیمت پر انہیں اپنی خواہشات کا حصول چاہیے ہوتا ہے، چاہے ان کی قیمت ان کے والدین کی عزت ہو، چاہے ان کی قیمت ان کے والدین خاندان کی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، اور بعد میں پچھتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایسے بچوں کو بعد میں بہت پچھتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مزید بچے بچیاں اپنے آپ کو اس غلط راہ پر لگانے کے لیے تیار کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچے بچیوں کو اپنے حفاظت میں رکھے، پاک دامن رکھے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اب ہم آئیں اس وظیفے، اس عمل سے، اس کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جو بچے بچیاں ہیں ان کو بھی راہ ہدایت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ آپ نے نہ تو مار پیٹ سے کام لینا ہے ایسے بچے بچیوں کے معاملے میں، نہ ان کی منت سماجت کرنی ہے اپنی اولاد کی، نہ ہاتھ جوڑنے ہیں، نہ رونا پیٹنا ہے، نہ دلائل دینے ہیں، نہ دھمکیاں دینی ہیں، کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ جس فیز میں ہیں وہاں سب بیکار ہے، آپ انہیں جتنا بھی سمجھائیں گے سب بیکار ہے۔ آپ نے مدد لینی ہے اللہ کی، اللہ کے کلام کی مدد لینی ہے، قرآن پاک کی آیات کی مدد لینی ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ جو عمل ہے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، آپ نے اس کی مدد لینی ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اکثر جو لوگ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، خوش قسمت لوگ میں انہیں کہوں گی جو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اسے کسی پتھر پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک ایسا ہے کہ اگر اسے کسی پتھر پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ عالم ہے ناظرین ہماری پاک کتاب کے مرتبے کا۔ اللہ بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے، اور یہ آیات بھی نور ہیں جن کا آپ کو اب عمل بتایا جائے گا، سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں۔ اس لیے اہم بات کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو وہ گھر میں موجود ہو، یعنی آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے گھر میں وہ فرد موجود ہونا چاہیے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نافرمان اولاد ہوتی ہے، گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، نہیں گھر لوٹ کر آتے، تو ان کو واپس لانے کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کام ان کی تصویر سے لے سکتے ہیں، ان کی تصویر سامنے رکھ کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ یقین مانیں اس عمل کے ایسے ایسے فوائد پڑھے ہیں، میں نے ایسے ایسے فوائد پڑھے ہیں کہ میری یہ خواہش ہو گئی ہے کہ کاش میری یہ ویڈیو مترجم ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ جائے، تاکہ جو مسلمان بھائی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی وجہ سے پریشان ہے تو انہیں ایک سہارا ملے، انہیں اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن ملے، ایک بار وہ اس کو آزما کر دیکھیں۔ جس کو بھی یہ عمل بتایا گیا ہے بہت پرسکون لمحات ان کی زندگی میں آئے ہیں، جن کے لیے عمل کیا گیا ہے وہ بہت جلد راہ ہدایت پر آئے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے اس میں دم بھی ہے، حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات سے شفا ملتی ہے، اور شفا کون سی ہوتی ہے؟ ایک شفا ہوتی ہے جسمانی شفا، وہ بھی ملتی ہے۔ جسمانی بہت سے ایسے امراض ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ دم کر کر پئیں پانی،
اس میں روحانی شفا بھی ہے، بگڑے ہوئے دماغوں کے لیے شفا بھی ہے، جو کہ بعض ایسے مفلوج ذہن ہوتے ہیں، ذہنیت مفلوج قسم کی لوگوں کی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ بہت لمبا وظیفہ یہ نہیں ہے۔ اب ہم ڈائریکٹلی وظیفے کی طرف آتے ہیں، ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب باتیں آپ کو بے مقصد نہیں بتائی جاتی، یہ آپ کو صرف اور صرف سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہیں، تاکہ آپ کو سباق جو ہے جو آپ سمجھ سکیں اچھے طریقے سے، جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں۔ تو آپ کو جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مطلوبہ فرد کے لیے عمل جو کیا جا رہا ہو وہ گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، گھر میں نہیں ہے، پھر آپ اس کی تصویر پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک گلاس پانی، ایک گلاس صاف اور پاک پانی لینا ہے۔ اگر آب زمزم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آب زمزم کی فضیلت کیا ہے، لیکن اگر آب زمزم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے آپ عام پانی کو آب زمزم بنا سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، میں نے بھی بہت سی مستند جگہ پہ یہ پڑھا ہے کہ کس طرح ہم ایک عام گلاس کے پانی کو آب زمزم نیت کے طور پر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری مجبوریاں بہترین جاننے والا ہے، اللہ بہترین ہماری مجبوریاں سمجھنے والا ہے۔ انسان نہیں سمجھتے مگر ہمارا مالک ہماری تمام مجبوریاں سمجھتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 بار سورہ فاتحہ کو آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ ہر بار سورہ فاتحہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے، یعنی تسمیہ کا آپ نے پورا خیال رکھنا ہے۔ 7 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور پھر 7 بار آپ نے پھونک مارنی ہے۔ جب 7 بار ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ جو آیات ہیں، 2 آیات آپ کو اسکرین پر بھی ابھی دکھائی جائیں گی کہ 70 بار آپ نے 2 آیات پڑھنی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے میرے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو آپ نے 70 بار یہ 2 آیات پڑھنی ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار دوبارہ سے دم کرنا ہے۔ یہ سب اسی گلاس کے اوپر ہو رہا ہے جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، دوبارہ دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ اول و آخر ہر وظیفے کا جز ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور لیجئے یہ آپ کا عمل جو ہے وہ تقریباً کیا ختم ہو چکا ہے بالکل، اور 3 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پانی جو ہے آپ کا وہ آب شفا بن چکا ہے، اب آب زمزم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ کیسے حیثیت اختیار کر گیا ہے؟ یہ آپ کا، آپ کی نیت کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ کیسے سادہ پانی کو ہم نے کلام اللہ پڑھ کر دم کیا، دل میں نیت کر لی کہ اے اللہ آب زمزم کا پانی نہیں ارینج کر سکتے، وہ نہ مل سکتا ہے، نہ اتنی حیثیت و اوقات ہے کہ وہاں جا کر آب زمزم لے کر آئیں۔ تو بہترین مسبب الاسباب ہے، تو بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو اسی پانی کو آب زمزم کی فضیلت دے دے، اسی پانی کو آب زمزم کی حیثیت دے دے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ آپ نے 3 دن تک اس کو پلانا ہے۔ مطلوبہ فرد جو ہے آپ کا کوئی بگڑی ہوئی اولاد ہے، غیر ذمہ دار باپ ہے، غیر ذمہ دار بیوی، خاوند ہے، کوئی بھی ہے، اور آپ نے یہ پانی پھر اس کو پلانا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، عمل خود کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم یہ مانتے ہیں ہم غلط ہیں، مگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی اصلاح کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو قدراً کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو یہ آپ نے
اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جو موجود ہے اسے تو پانی پلا دیا، لیکن جو موجود ہی نہیں ہے، جو گھر سے ہی غائب ہو چکا ہے، فرار ہو چکا ہے، اس کا کیا کریں؟ تصویر کے ساتھ کیا کریں؟ تو ناظرین، یہ جو پانی والا سارا عمل ہے، پانی کا گلاس آپ نے اس صورت میں نہیں رکھنا، پڑھائی ساری وہی کرنی ہے جو آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر کرنی تھی، تب آپ نے تصویر کے اوپر کرنی ہے۔ یہی ساری پڑھائی آپ نے تصویر کے اوپر کرنی ہے، تصویر کے اوپر 7 پھونکے مارنی ہے جو آپ نے پانی کے گلاس پر مارنی تھی اگر بندہ گھر میں موجود ہے تو پانی کے گلاس کا صرف فرق ہے، اگر انسان گھر میں موجود ہے تو پھر پانی کے گلاس پر دم کریں، اسے پانی پلائیں، لیکن اگر فرد گھر میں موجود ہی نہیں ہے، گھر سے مفرور ہے، پھر آپ نے تصویر پہ دم کرنا ہے، اور تصویر پہ دم کریں گے انشاءاللہ آپ 3 سے 7 دن تک وہ جو شخص مفرور شخص ہے، جو بھی اولاد اگر غائب ہے، گھر سے ناراض ہو کر گئی ہوئی ہے، تو وہ واپس آ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ وضو شرائط ہے، وضو ہر وظیفے کی شرط ہوتی ہے، ہر عمل کی شرط ہوتی ہے، نماز شرط ہوتی ہے، بالآخر درود شریف لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ صدقے دل، خلوص دل، کسی کا دل نہ دکھایا ہوا ہو، آپ نے کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو، حلال کمائی، یہ سب وہ ذرائع ہیں جو ہمارے وظیفے کو پراثر بناتے ہیں۔ ویسے تو یہ عمل 3 دن کا ہے، وظیفہ 3 دن کا ہے، لیکن جو ابھی گھر سے مطلب ابھی تک گیا ہوا ہے، لوٹ کر ابھی نہیں آیا ہے، 3 دن تک وظیفہ کر لیا ہے، ابھی بھی لوٹ کر نہیں آیا ہے، تو آپ اسے 7 دن تک لے کر جائیں اس وظیفے کو۔ 3 سے 7 دن تک بھی آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ سے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، تیرے دیے ہوئے نور سے، تیری آیات جو تو نے معراج شریف کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں، ان کی برکت سے جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ پورا کر دے۔ آپ یقین جانیں آپ کامیاب ہوں گے، 100% آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ رحمان کی بتائی ہوئی آیات ہیں، رحمانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل نہیں ہے۔ آپ نے مکمل خلوص کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کر یہ عمل شروع کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیابی پائیں گے۔ یہ آج کا ہمارا وظیفہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تاکہ جو میرے آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں لکھے گا، انشاءاللہ آپ دوسروں کے حق میں بھی آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔